محترم پینل اسپیکر سر میں مجلس اتحاد المسلمین کی پارٹی کی طرف سے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پر حصہ لینے کے لیے کھڑا ہوں اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے احیا سے لے کر آج تک ملک کی ترقی و خوشحالی میں اور ریاست کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنے مؤثر نمائندگی کو پیش کرتی رہی اور مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیا کے بعد اس وقت سے جدوجہد کا آغاز کیا جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہمارے محلات ویران ہو چکے تھے، ہماری جاگیریں اور منصب لٹ چکی تھیں اور پولیس ایکشن کے نام پر کئی لوگوں کا قتل عام ہوا۔ خوف اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کا رخ کر رہے تھے، بولیوں میں پانی کم تھا، تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں۔ تو ایسے ان حالات میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت یہی کوشش کرتی رہی کہ پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات اور بالخصوص مسلمان جو زندگی کے ہر شعبے میں پچھڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں، ان کو آگے لانے کے لیے کوشش کی جائے۔ اور اسی کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس ایوان میں 1960 کے دہے سے لے کر آج تک مسلسل نمائندگی کرتی آ رہی ہے اور جب کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے یا ناانصافی ہوتی ہے یا ان کی حق تلفی ہوتی ہے تو یہ ایوان کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر وقت سب سے پہلے ناانصافیوں اور حق تلفی پر آواز اٹھانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی جدوجہد میں ایوان میں پچھڑے ہوئے طبقات، کمزور طبقات، وہ بالخصوص مسلمان جو سب سے پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں، روزگار میں جو پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، ان کو آگے لانے کی ایک بھرپور کوشش کی۔ اور اس کوشش کو لوگوں نے کبھی فرقہ پرستی کا نام دیا تو لوگوں نے مسلم پرستی کا نام دیا، لیکن ہم نے ان آوازوں کی پرواہ نہیں کی۔ اگر آج ہم اس ایوان میں آتے ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پچھڑے ہوئے اور کمزور طبقات کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ زندگی کے ہر شعبے میں سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ اس ملک کا سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ اور اس بات کی گواہی کبھی سچر کمیٹی نے دی تو کبھی رنگناتھ مشرا کمیٹی نے دی تو کبھی گوپال سنگھ کمیٹی نے دی تو کئی کمیٹیوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک میں ایس سی ایس ٹی سے بھی اگر پیچھے اور پچھڑے ہوئے کوئی ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اور کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس ملک اور اس ریاست میں رہنے بسنے والے ہر شہری کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ اس ملک و ریاست کی ترقی کا حصہ دار ہے۔ ہندوستان میں آج مسلمان کو دوسرے درجے کے شہری بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کو مسلم پرست یا فرقہ پرست کہا جا رہا ہے۔ میں بے شک یہاں کھڑا ہوں
تو بحیثیت ایک ہندوستانی مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور میں یہاں کھڑا ہوں تو تلنگانہ کی ترقی و خوشحالی کی ایک فکر لے کر، ایک خواب کو لے کر یہاں کھڑا ہوں۔ اور اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو یہ فکر، یہ خواب اور اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے کھڑا ہوں کہ مسلمانوں کی کمزوری کو دور کروں اور ان کو بھی آگے بڑھاؤں، تاکہ وہ یہ محسوس کر سکیں کہ ہاں، ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں، ہم بھی اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں، اور اس ریاست کی خوشحالی میں ہم کو بھی حصہ ملے گا، اس ریاست اور ملک کی ترقی میں ہم کو بھی حصے دار بنایا جائے گا۔ اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں امن کی برقراری ضروری ہے، اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ملک اور ریاست تبھی ترقی کرتی ہے جب وہاں کے کمزور طبقات میں خوشحالی اور ان کے مسائل ختم ہوں گے۔ تلنگانہ میں ہماری کامیابی یہی رہی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران امن اور بھائی چارگی برقرار رہی، اور کمزور طبقات وہ بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے۔ ملک کے کئی ریاستوں میں جس طریقے کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شرمناک ہیں۔ کئی ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف سفاکی اور بربریت عروج پر ہے، مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، حجاب، بیف، لو جہاد، گھر واپسی، بلڈوزر راج اور پولیس ظلم کی ایک کے بعد ایک دیگر مثالیں قائم کی جا رہی ہیں۔ آج وطن عزیز کہ کئی ریاستوں میں مسلمان کمزور طبقات بڑی آزمائشوں اور مصائب کا شکار ہو چکے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ آج ہی اخبارات میں یہ خبر آئی ہے جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں بی جے پی کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر ایکشن بند کریں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال اپریل تا جون 3 ماہ کے واقعے میں 128 املاک کو مسمار کیا گیا، 617 افراد کو بے گھر ہوئے اور ان کے کاروبار تباہ کیا گیا۔ چند دن قبل امریکی ادارے ہندو واچ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ملک میں 255 مسلم مخالف نفرت انگیز تقاریر کے معاملات درج کیے گئے۔ جن ریاستوں میں الیکشن ہے وہاں پر زیادہ زہر افشانی کی گئی۔ تو میں آنریبل پینل سپیکر سر، محترم پینل سپیکر سر، یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ملک کے کئی ریاستوں میں فسطائی نظریہ اور ہندوتوا فروغ دیا جا رہا ہے۔ مذہبی منافرت کینسر سے زیادہ تیز پھیل رہی ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی۔ یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے، فسطائی نظریہ یا ہندوتوا کا اثر بھی نہیں ہے۔ تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں، اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی۔ تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہاں کے خواتین آزادی سے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں، تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے گنگا جمنی تہذیب، ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برقرار رہے۔ نفرت کے ماحول کو یہاں پنپنے نہ دیا جانا چاہیے۔ محبت کا ماحول اور امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی۔ ملک اور پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے یہ کوشش کی جا رہی ہے، فرقہ وارانہ منافرت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس ایوان میں موجود ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی طاقتیں جو بدامنی پھیلا رہی ہیں ان کو ان کے منصوبوں میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ کانگریس حکومت نے جب سے ریاست میں اقتدار سنبھالا ہے 2 سے 3 واقعات یہاں بھی رونما ہوئے ہیں، جس کا ذکر میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سنگاریڈی میں دولت آباد کے مقام پر شرنگیزی کی گئی، وہاں کی مسلم اقلیتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی طرح شب معراج کے موقع پر نظام آباد کے شہر 5th ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے حدود میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا واقعہ پیش آیا۔ 3 مسلم نوجوان شیخ سمیر، ارباز خان، اظہر خان پر حملہ کیا گیا۔ شرپسند عناصر انتخابات سے قبل تلنگانہ میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عناصر کے خلاف
सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि आज रियासत को हमको आगे बढ़ाना है तो हम रियासत को आगे उस वक्त ही बढ़ा सकते हैं जब इस रियासत में अमन होगा, इस रियासत में भाईचारगी होगी और इस रियासत में हम सब मिलकर काम करेंगे तो तभी ये रियासत आगे बढ़ेगी। और पैनल स्पीकर साहब, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि 2 महीने का वक्त बहुत कम वक्त होता है किसी भी हुकूमत के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। तो मैं ये समझता हूं कि किसी भी हुकूमत को संभलने के लिए और समझने के लिए वक्त देना जरूरी व लाजमी होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह नई हुकूमत अब बहुत जल्द सेटल डाउन हो जाएगी, संभल जाएगी और मसाइल को समझेगी और इंतखाबात से पहले आवाम से किए गए उन वादों को पूरा करेगी। Honorable panel speaker, sir, in the 8 weeks that have passed by, the government has begun the work to implement the guarantees, declaration and other promises made in the election manifesto. The governor has reiterated the commitment of government to fulfill his manifesto promises and guarantees in letter and spirit through in a phased manner. The 6 guarantees and 5 declarations constitute the core stone of the Congress government's agenda for the state, sir. Sir, I may point out that incidentally, the 6 guarantees have 12 components, sir. The 6 guarantees have 12 components, sir. The government has implemented the promise relating to free travel for women and coverage under Arogashri up to 10 lakhs, sir. Sir, efforts are on for the implementation of the scheme for provision of LPG cylinders at rupees 500 and supply of free electricity up to 200 units for the households. The governor says that 2 guarantees have already been implemented and that the 2 more guarantees will be implemented very soon. I may point out that 1 component under Mahalakshmi is implemented and other component will be implemented soon, sir. Sir, so also the Chayata, 1 component is implemented, Chayuta. 1 component is implemented. Under Gruha Jyoti guarantee, the loan component is going to be implemented soon. Sir, hence under the first guarantee, Mahalakshmi, the government has to spell out the timeline for implementing the component relating to the scheme of rupees 2,500 monthly financial assistance to women and also the guidelines for the selection of beneficiaries since the other 2 components are being implemented, sir. Sir, under the second guarantee, Raitu Bharosa, the government has to announce the timeline for implementation of enhanced assistance of rupees 15,000 per acre to the farmers, as also extension of scheme to tenant farmers, beside assistance of rupees 12,000 per annum to agricultural labor and provision of rupees 500 for paddy per quintal, sir. Sir, we hope that the government will soon come out with a timeline and guidelines for the implementation of the third guarantee relating to Gruha Jyoti scheme for providing 200 unit free electricity to the household, sir. Sir, when I talk about Gruha Jyoti scheme, sir, I was reading the Honorable Governor's speech, sir, in that she had mentioned that eligible, but when I go through the manifesto, it is written 200 units free electricity for all households. So, sir, I just want to understand and I want the government to come clear on this. Sir, in the manifesto, it has not written anywhere that eligibility will be the criteria or any criteria would be laid down to select the beneficiaries. Sir, now, if they are going to say that they are going to have some guidelines or white ration card would be mandate to select the beneficiaries, the question arises is that free travel for women. All the women, every woman are allowed to travel free. They are not giving free travel to white ration card holders women. They are giving it to every woman. So I hope that the Congress government would continue
the promises made in the manifesto, sir. Sir, I may point out that while the Congress manifesto speaks about 200 units of free electricity for all households, the governor in an address has qualified this by pointing out that 200 units of free domestic power will be given to all eligible households. तो यही बात जो मैंने कही थी फिर से दोहरा रहा हूं. So similarly, the government has to come up with a schedule for implementing the fourth guarantee relating to Indramma Indu scheme, under which families not owing a house are to be provided with house site and rupees 5 lakh financial assistance for construction of the house. Another component of this guarantee is provision of 250 square yards of house sites to all Telangana movement fighters in the state. We would like to know the status of its implementation and likely number of beneficiaries, sir. Sir, under the fifth guarantee, Yuva Vikasam, the government has to come up with a time frame and guidelines for implementing of Vidya Bharosa card for providing financial assistance of rupees 5 lakhs, sir. Sir, when I talk about Yuva Vikasam, sir, मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि 2021 और 22 और 23 के साल के कई स्टूडेंट्स SC, ST, BC माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप्स और फीस रीएम्बर्समेंट को रिलीज नहीं किया गया. मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि ये स्कॉलरशिप्स को रिलीज करिए, कुछ तो हिस्सा रिलीज कीजिए, और जब तक आप रिलीज करते हैं, पैनल स्पीकर सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करना चाहूंगा कि जब तक कि आप पैसा रिलीज करते हैं, एटलीस्ट एक इंस्ट्रक्शंस इशू कीजिए सारे कॉलेजेस को या सारे सोसाइटीज और ट्रस्ट जो ये कॉलेजेस चलाते हैं, जिनकी फीसेस ड्यू हैं, वो लोग आज स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट को होल्ड कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट आप ये इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि जब तक फीस रियम्बर्स होगी और पैसा कॉलेजेस को जाएगा, तब तक के वो किसी भी स्टूडेंट्स को हरासा ना करे, परेशान ना करें, हैरेस ना करें, उनके सर्टिफिकेट्स को रिलीज से ना रोकें. This order has to be issued, sir, because many students are suffering. Many students have completed their graduation. Many students have to submit their original certificates for the employment, sir. नौकरी के लिए जहां पर भी नौकरी मिली सर्टिफिकेट्स देना है, लेकिन कॉलेजेस के पास सर्टिफिकेट्स हैं और वो सर्टिफिकेट्स को नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि फीस रिएम्बर्समेंट उनको नहीं हुआ है. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर तवज्जो देगी. ये बहुत ही बड़ा मसला है स्टूडेंट्स का, उनके मुस्तकबिल का, और इस पर गौर करेंगे. A timeline has to be spelled for establishing Telangana international schools in every mandal in the state. Under the sixth guarantee, the government, Chayuta, the government has to take step for raising the monthly pension of rupees 4,000 to senior citizens, widow, disabled, BD workers, single women, toddy weavers, AIDS and filaria and kidney patients. Sir. The ceiling of assistance on the Rajiv Arogyashri health insurance has been raised to 10 lakhs, but the government needs to revise the tariff to be charged by the private hospitals for treatment of serious ailment requiring hospitalization and surgeries, since rates are fixed many years ago, sir. Sir, I have also made a request, and once again I want to make a request, sir. Sir, there is a problem being faced by teaching hospitals, sir. Sir, there are many procedures which are not allowed or included in the private hospitals list, sir. Sir, I request through you to the government to kindly include those procedures of Arogyashri which are included only in government hospitals. At least include those procedures in all the teaching hospitals, sir. If this is included, it will give a teaching material to the private colleges, sir. And at the same time, sir, I would also like to make a request. I was reading in the newspapers, Honorable Chief Minister Saab had called the meeting of Health Department, and he had decided that every month the Arogyashri dues for the government hospitals will be released. And every 3 months, the private hospitals dues will be released, sir. Sir, I request through you, sir, when you have decided for release of Arogyashri
dues to government hospital every month, kindly release the dues of Arogyashri of all the private teaching hospital at least once in 2 months, sir, if not every month. So that, you know, sir, the reason why I am requesting and demanding this is that the scholarships are due at one side and the Arogyashri amount is due. So it is becoming very tough and challenging for the private institutions to survive, sir. Like if I have to give my own example, my party runs chain of education institutes, sir. We have a medical college, engineering college, MBA, MCA, nursing, pharmacy, physiotherapy, architecture. Sir, the total fees, reimbursement or scholarship amount that is due to Darussalam Education Trust is more than 50 crores, sir. Sir, also, we run 2 hospitals, one by the name Owaisi Hospital and Asra Hospital, sir. Sir, we have treated 25,000 Arogyashri patients in last 5 years, sir. And the amount which is due in these 2 hospitals have risen to more than 20 crores. One side, there is a due of 20 crores of Arogyashri, and other side, 50 crores of fees reimbursement, 70 crores of due. So you can just imagine how tough it is to run an institute and an institute to survive. These issues needs to be considered and think twice, sir, because this is a very important issue, sir. Sir, going further ahead, sir, I would also like to say that, sir, the promise under the 3 chapters of good governance, guarantee declaration and manifesto highlights up to 184, sir. So the promises grouped under 37 subjects under chapter 4 are 279. The total comes to 463 promises, and if we have to leave out the repetitions, there are certainly no less than 365 promises, which works out for each day of the calendar year, sir. 365 promises, sir. So the governor has pointed out that the government has received 1.28 crore applications for availing the benefits under guarantees. These applications relate to 5 guarantees, including the guarantee on Yuva Vikasam, sir. I would like to know, when will the government call for applications under Yuva Vikasam guarantee, sir? Since the Congress has announced that it will implement the 6 guarantees and manifesto promises within 100 days of its coming to power, we would like the government to spell out the timeline and action plan for implementation, the remaining component of 6 guarantees and all the other manifesto promises, as the 100 days deadline of March 15 is fast approaching, sir. So the free travel scheme for women was evoked tremendous response, with over 25 lakh women traveling in RTC buses every day in last 2 months. The scheme is universal one and not just confined to women of the BPL family, sir. However, the impact of free travel scheme on daily earnings of TSRTC is enormous, since the public transport undertaking has been incurring huge losses due to the mismatch between the revenues and expenditure in its normal operations. I hope the government would provide adequate compensation to the RTC towards the cost of zero ticket issue for travel of women passengers, and necessary allocation will be made in the state budget, sir. So the government has reiterated that the government's commitment to fill up about 2 lakh jobs in government departments through the newly constituted TSPSC. The manifesto has promised that these 2 lakh jobs will be filled up in last year of the Congress government. In the first year of the Congress government, sir, the job calendar of the Congress commences with the issue of notification of Group 1 in February, police constables and other uniform staff in March, Group 2 and school teachers and lecturers in April, and recruitment in other departments in one of the 2 phases thereafter, sir. Sir, at the same time, I would like to congratulate the government for recruiting almost 6,000 nurses. I congratulate the government, sir. This was needed and you have acted upon that, sir. Sir, I hope the job calendar will be strictly followed and the recruitment will be done in a very transparent and efficient manner without giving scope for any leakage of paper and other irregularities, sir. I hope that the TS Human Rights Commission
State Information Commission and State Council for Higher Education will be constituted soon, and the appointments of Vice Chancellors of all state universities will be made shortly, sir. When I am making this demand of TS Human Rights Commission, State Information Commission and State Council for Higher Education, sir, to be constituted at the same time through you, sir, I would like to make a request to the Honorable Chief Minister and the government, sir, to please see that a due share of appointment is being given to Muslim minorities also, sir. Whether it is Human Rights Commission, whether it is State Information Commission, or whether it is State Council for Higher Education, sir, we want a representation to be given to Muslims also, sir. عدالتوں میں بھی پبلک پلیڈرز میں مسلمانوں کو دینے کے لیے میں آپ سے مطالبہ کروں گا. سر میں یہ بھی کہوں گا کہ وی آلسو ہیو این آفیشیل لینگویج کمیشن. آفیشیل لینگویج کمیشن میں بھی میں یہ آپ سے آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو جاننے والے کو بھی آپ ایک نمائندہ بنائیے. اس لیے کیونکہ ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے، اور اس اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف اس وقت کے ٹی آر ایس کی حکومت نے دی تھی، جس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. موقف تو ملا اور دیا گیا، لیکن اردو کے ساتھ وہ مکمل انصاف نہیں ہوا. میں امید کروں گا کہ آپ اردو کی بقا کے لیے، اردو کی حفاظت کے لیے اور اردو کو اس کا حق دلانے کے لیے آپ اردو جاننے والوں کو موقع دیں گے اور اردو کو بچائیں گے. Sir, at the same time, sir, I would like to request the government to ensure that there is representation of eminent persons in all the corporations also, sir. Wherever آپ جو corporations بنائیں گے اس میں مسلمانوں کو آپ نمائندگی دیجئے. جب میں مسلمانوں کو نمائندگی دینے کا مطالبہ کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جو بھی مسلمان کو آپ نمائندگی دے رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے اس مسلمان کے تعلق سے رپورٹ بھی منگائیے. ایسا نہیں کہ بس مسلمان ہے دے دیں، ایسے مسلمان کو دیں جو واقع میں ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ کام کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کو دیجئے اور اس کے لیے ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہمارا 60 برس سے زیادہ ہمارا سفر 1960 سے لے کر آج تک، سنجیویا صاحب کے دور سے لے کر آج ریونت ریڈی صاحب تک ہم اس ایوان میں نمائندگی کرتے آئے ہیں. تو ہم ان کا ساتھ دیے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہمارا ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے مسائل کا حل، ہماری پریشانی کو دور کرنا، ہماری مفلسی کو دور کرنا، ہمارے اوپر ہونے والے مظالم کو ختم کرنا، ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر انصاف دینا. یہی ہمارا مطالبہ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کسی سے تصادم نہیں چاہتے. ہم بھی ہاتھ آگے بڑھانے تیار ہیں، بشرط یہ کہ ہمارے مسائل حل ہوں. ہمارے ساتھ دوسرے درجے کا شہری کا سلوک نہ کیا جائے، ہمارے مسائل کو نظر انداز نہ کیا جائے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. Sir, I would also like to say that I am thankful the government has included an eminent minority expert in TSPSC, sir. I thank the government for that. The government has promised to strike a proper balance between the development of the state in various fields and welfare of all sections of society. When we discuss the vote on account budget in the House, I would speak on the specific issues relating to various sectors as well as scheduled caste, scheduled tribe, backward class, minority, disabled, etc. Sir. I hope all the farmers covered under Raitu Bandhu, now renamed as Raitu Bharosa, will get the Rabi installment in the next few weeks, sir. The government has assured that the new policies will be announced for industries and service sector. Moreover, the government has intended to balance the regional disparities which are starkly noticeable in the industries and service sector in Telangana, sir. This is a welcome step as it will hasten the economic development of all the areas and districts of the state and reduce the migration of the youth from smaller towns to the big cities and the state capital in the state, sir. So during the World Economic Forum meeting in Davos, new investment of rupees 40,000 crores were announced by the global investors for Telangana, and I compliment
I compliment the Honorable Chief Minister in this regard, sir, for successfully achieving to bring in investment of worth 40,000 crores, sir. Sir, I also welcome the initiative of the government to introduce the internet as a basic right and to create digital infrastructure to make it accessible and affordable to all sections of society, sir. So we look forward to the initiative of harnessing the artificial intelligence technology by setting up a dedicated artificial intelligence city so as to position Hyderabad and Telangana as the artificial intelligence capital of the country, sir. The initiative to upgrade all the government ITIs into advanced technology centers with a project cost of rupees 2,000 crore is a good step, as it will benefit about 1 lakh youth, sir. Sir, I request the government to upgrade the training centers under SETWIN, also an advanced technology center, so that the youth in the twin cities are imparted with skilled training trades which are in high demand across the state, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, जब मैं सेटविन की बात करता हूं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सेटविन भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जब मर्री चन्ना रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त कायम किया गया और यह मुतालबा मजलिस की तरफ से मेरे लेट फादर अलाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था और सेटविन है, लेकिन सेटविन को एक्सपैंड करना, सेटविन की कारकर्दगी को और अच्छा करने का हम आपसे मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पुराने शहर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा स्किल डेवलपमेंट के जरिए। एंड ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपसे यह भी कहूंगा कि पुराने शहर में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, नैक का सेंटर पुराने शहर में, वहां पर भी कई स्किल डेवलपमेंट के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन आज वो सेंटर बहुत ही कम तादाद में वहां पे नौजवान आ रहे हैं रोजी रोटी के स्किल डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि एक वक्त दीजिए, कंसर्न मिनिस्टर साहब अगर हमारे साथ आएंगे तो हम बताएंगे कि इतना बड़ा बिल्डिंग रहने के बाद भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर एलोकेशन आप देंगे बजट में स्किल डेवलपमेंट के लिए, बिलखुसूस पुराने शहर के मुसलमानों के लिए, सर। So the government has also announced that it would come up with comprehensive energy policy to promote all type of green energy with a view to reduce the carbon emission in the state. I would request the government to complete the thermal power projects on a priority so that the state does not slip into power deficit, sir. Moreover, sir, the government has to draw up the summer contingency plan to meet the peak demand for electricity as well as drinking water supply, sir. Sir, when I talk about the summer contingency plan, sir, at the same time, sir, through you, I would like to make a request to Honorable Chief Minister Sahab, Mr. Revant Reddy Sahab, को ये बात बताना चाहता हूं कि आइंदा 1 महीने में करीब है रमजान का महीना आएगा, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि रमजान के महीने में कुछ काम मसाजिद के करीब मंजूरी दी जाती है, तो उन कामों की मंजूरी और रमजान के इंतजामात की मीटिंग अगर आप पहले बुला लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, फिर जब रमजान की मीटिंग नहीं होगी, रमजान के कामों की मंजूरी भी नहीं होगी, तो मुस्लिम रोजेदारों को काफी तकलीफ होगी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले रमजान के इंतजामात की मीटिंग बुलाएंगे और उसका जायजा लेंगे और मसाजिदों के अतराफ में जो भी मंजूरियां देनी हैं उनको मंजूरी दे देंगे ताकि काम रमजान से पहले हो जाए। ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं ऑनरेबल स्पीकर सर कि हर वक्त होता यह है, रमजान से 10 दिन पहले रमजान के इंतजामात की मीटिंग बुलाई जाती है, प्रपोजल्स लिए जाते हैं और रमजान खत्म हो जाता है, उसके बाद में रमजान के काम शुरू होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर अब बुला लेंगे तो रमजान से पहले जो भी छोटे मोटे काम हैं मसाजिद के अतराफ वो पूरे हो जाएंगे, इससे बहुत अच्छा एक पैगाम जाएगा। Sir, also the government has seek to promote tourism including heritage and pilgrimage tourism in a big way, sir, which my party welcomes it, sir. Sir, while appreciating the efforts to promote the 1000 Pillar Temple,
Ramappa Bhadrachalam, Vemulavada and Yadgiri Gutta temple, sir. Sir, through you, I would request the government to expedite the work of ramps of Baba Sharfuddin Sahab Dargah at Pahari Sharif and Maula Ali development of facility at Jhangir Piran Dargah and major Dargahs in the state as part of pilgrim tourism development plan, sir. Sir, I was going through the speech. इसमें पूरे temples के religious pilgrimage के बारे में कहा गया. We welcome this, sir. But at the same time, sir, I would like to remind the government that, sir, we have, हमारे पास मेदक का चर्च, क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा चर्च है. दरगाह यूसुफैन हैदराबाद में बहुत बड़ी दरगाह है. जहांगीर पीरा की दरगाह है. हमारे शिया भाई जो हैं उनके बहुत सारे तबरुकात हैं. तो ये रिलीजियस जो टूरिज्म आपने की है टेम्पल्स का, तो मैं ये कहूंगा कि रिलीजियस टूरिज्म में आप चर्चेस को भी लाइए, गुरुद्वारास को भी लाइए, दरगाह को भी लाइए, और हर रिलीजन का टूरिज्म यहां पे मौजूद है. हमको उसको प्रमोट करना. मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये टेम्पल्स के साथ दूसरे रिलीजन के भी रिलीजियस जो मराकज हैं उसको भी एक टूरिज्म के पैकेज में इंक्लूड करेंगे, सर. वी वेलकम द चीफ मिनिस्टर्स मूव टू अकॉर्ड priority to Musi River development and take up and complete the work on war footing in 36 months, sir. So, Honorable Speaker, sir, through you, sir, once again, I would like to thank the Honorable Chief Minister, sir, for making me also one of the members who had visited London, and we went around and including me in the team wherein we want to develop the Musi, sir. ये बहुत ही अच्छा फैसला है आपका. मैं अपनी पार्टी की जानिब से आपके इस फैसले और आपके इस इक़दाम जो मूसी रिवर फ्रंट को डेवलप करना चाहते हैं इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और हमारा पूरा ताउन देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये मूसी रिवर फ्रंट का जो डेवलपमेंट का जो प्लान है वो जरूर कामयाब होगा. और हम बता देंगे कि अगर देयर इज अ विल, ऑफ कोर्स अगर इरादा हो तो जरूर नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है. हम इसको मुमकिन करेंगे और हमारी जानिब से जो भी ताउन होना है हम करेंगे. और ये भी जरूर कहूंगा कि 3 डिकेड से मूसी को डेवलप करने की बातें की गई. सर, जब वाइस राजशेखर रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी कई मीटिंगें हुई. राजशेखर रेड्डी साहब ने मुझे बुलाकर बताया था, अकबर, सी दिस प्लान, वी विल डेवलप मूसी ऑन दीज लाइंस. लेकिन एक बेवक्त की मौत हो गई उनकी, जिनको हम आज भी मिस करते हैं, वो नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि राजशेखर रेड्डी साहब ने जो ख्वाब देखा था उस ख्वाब को रेवंत रेड्डी साहब पूरा करेंगे और मूसी को डेवलप करेंगे और खूबसूरत बनाएंगे. सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आगे बढ़ने से पहले चंद बातें कहते हुए रुखसत हो जाऊंगा. सर, ये एक सबसे अहम मैं ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी के ताल्लुक से, सर, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सर, देयर आर मेजर 2 issues which the people of GHMC are facing. The first major issue is the traffic congestion, sir. ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों लग जा रहे हैं. मैं सर आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि एक सिटी लेजिस्लेचर्स की मीटिंग बुलाइए. ट्रैफिक कंजेशंस पर आपने मीटिंग बुलाई है पुलिस डिपार्टमेंट की, ट्रैफिक की, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सिटी लेजिस्लेचर्स की एक मीटिंग बुलाइए. ट्रैफिक कंजेशंस और ट्रैफिक के इशू पर सिटी लेजिस्लेचर्स भी अपना राय, अपना ओपिनियन, अपने तजावीज दे सकते हैं जिसके जरिए हम सिटी को कंजेशन फ्री बना सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सर, फॉर एनी सक्सेसफुल सिटी, सर, द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, public mode of transport needs to be improved, sir. But it is so unfortunate, sir, the public mode of transport is zero, sir, almost zero, I would say. So we have to improve the public mode of transport so that the people stop using the private mode of transport.
Like public mode of transport means, sir, we have to increase bus, sir. We can also think about bus rapid transit system, sir. We can also think about having trams in the city, sir. We can also think about the metro train, sir. Sir, I welcome the decision, and I thank the Honorable Chief Minister Saab, Mr. Revant Reddy Saab, for deciding that the metro train would come to Old City, and also including few other areas of Old City like Chandrayaan Gutta, Owaisi Hospital, then Aramgarh, then Pharma City and Airport, sir. This was what we were demanding, sir. Sir, if I am wrong, I may be corrected, sir. I am a person who believes in correction, sir. But, sir, the metro is in Hyderabad. Sir, I was the first person who spoke about metro, sir. I was the first person. Sir, I used to speak about metro, and I remember Mr. late P. Janardhan Reddy, he used to talk about mono train. So we used to have a fight in this house. He used to say mono train, I used to say metro train. Then Rajshekhar Reddy Saab told me, Akbar, let's go to Delhi, we'll go and see there, and then it was decided the metro will come. But it is so unfortunate, the city has the metro, but Old City doesn't have a metro, sir. I hope that the metro will come. When we talk about, other day I was listening, Honorable Chief Minister Saab was saying about the Krishna water, sir. Krishna and Godavari water, sir. Sir, the late PJR, and it was me who used to always fight with Telugu Desam government, with the Congress government also, sir. We wanted the Krishna water. So the Krishna water's third phase was supposed to cater to the demands and needs of Old City. But now what is happening, sir? The Krishna water is catering to demands of new cities. Sir, I'm not against, sir. पानी है, सबको मिलना चाहिए. लेकिन पुराने शहर में भी बहुत सारा एरिया अनसर्व्ड है. आज भी मेरे एरिया में पानी के लाइंस नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस पर भी देखेंगे, गौर करेंगे. और सर, पुराने शहर की ट्रैफिक की हम बात करते हैं. सर, देयर वाज अ जियो RT number 786 dated 27/9/23, Department GHMC Strategic Road Development Program under SRDP Phase 2 proposal for, sir, in this, sir, जियो निकाला गया और सैंक्शन और एलोकेशन होना है. इसमें कई चीजें हैं. थ्रू यू आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब to kindly call for this GEO number, wherein we had proposed work worth 1,217 crores, wherein there are flyovers, और इसमें कई चीजें हैं, रोड वाइडनिंग्स है. अगर आप इसको देख के फेज मैनर में, I know what is the financial position of the state. I would not make any demand which is impossible, sir. But I would request, फेज मैनर में थोड़ा थोड़ा पैसा देकर अगर हम ये जियो और ये प्रपोजल्स को कंप्लीट करेंगे तो ओल्ड सिटी के कंजेशन को हम दूर कर सकेंगे. हैदराबाद मेट्रो, HMWSNSB का जियो RT नंबर 544 dated 5/8/23, MA and UD department regarding rehabilitation, strengthening and improvement of sewerage network in Zone 2 as per CSMP covering the Chandrayaan Gutta Assembly constituency, sir. इसका भी sanction दिया गया, sir. Sir, the sanction has been given 301 crore, sir, sewerage का. तो ये काम को भी फेज वाइज अगर आप करेंगे तो मैं हुकूमत का ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा, सर. Also, sir, about the hospitals for Old City, my honorable, through you, sir, I would like to bring to the important or notice of the in-charge minister साहब, Mr. पूनम प्रभाकर साहब, who's there here. मैं उनकी तवज्जो में भी लाना चाहता हूं ये मसाइल को कि हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से जियो RT नंबर 573, रेनोवेशन रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज, जिसकी लागत 52.50 करोड़ है, इसका जियो निकला है. इसको भी अगर आप काम को शुरू करेंगे. निजामिया तिबी कॉलेज, सर, द गर्ल्स आर स्टेइंग देयर, द गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी बैड. और एक सबसे बड़ा मसला है, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का इंटरवेंशन चाहूंगा इस पर, हेल्थ मिनिस्टर साहब की तवज्जो चाहूंगा कि जितने जो निजामिया तिबी कॉलेज के डॉक्टर्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में, जहां से हर महकमे में कर रहे हैं. अगर ये लोग चले जाएंगे तो निजामिया तिबी कॉलेज के
ایجوکیشن اور تعلیم پر اثر ہوگا. تو اس کو دیکھنے کے لیے میں درخواست کروں گا. اور ایک جیو ہے RT نمبر 575, اپگریڈیشن آف UCHC بارکس 30 بیڈڈ ٹو 50 بیڈڈ 9.50 کروڑ کا. اور ایک جیو ہے RT نمبر 577, اسٹیبلشمنٹ آف 100 بیڈڈ ایریا ہاسپٹل ایٹ بلا گوڑا ورتھ 42 کروڑ سر. جیو RT نمبر 574 سر, اسٹیبلشمنٹ آف 100 بیڈڈ ایریا ہاسپٹل at Dabilpura worth 42 crore. Geo RT number 576 dated 39/23 से establishment of 50 bedded CHC at SRT colony Yakhutpura sir, 18.80 crore sir. Geo RT number 487 establishment of 100 bedded area hospital at Kamatipura 42 crore sir. Or sir, lastly, the most important is Usmania Hospital. Usmania Hospital کی ہیریٹیج بلڈنگ ہے, دواخانہ بند ہے. عثمانیہ ہاسپٹل کو ٹیک اپ کیجئے سر. اور سر میں یہ بھی ضرور کہوں گا, a very important issue sir. Sir, if I am wrong, I may be corrected, but I would like the Honorable Chief Minister Sahab, Mr. Revant Reddy Sahab, to kindly reply to this important question sir. Sir, this is pertaining to regarding to building regularization scheme sir, for which people have applied. The court has given a stay, sir, and unfortunately, the GHMC and the government, the BRS government, never pursued the case. لوگ گھر بنا لیے ہیں صاحب, بلڈنگ ریگولرائزیشن میں ڈال چکے ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہم کورٹ میں پہل کریں گے, کوشش کریں گے, تو مجھے یقین ہے کہ کم از کم ہم کو 3 سے 4 ہزار کروڑ تو بلڈنگ ریگولرائزیشن اگر ریگولرائز کرتے ہیں تو مل جاتے ہیں. Let us regularize this and bring in strict and stringent laws that no construction should happen without the permission, sir. ایک وقت ہم کو صحیح کرنا چاہیے, اور اگر ہم صحیح کریں گے sir, if we are going to regularize those structures sir, we will also get additional property tax also in GHMC areas. تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت میرے اس مطالبے پر سنجیدگی سے سوچے گی, اور ₹1 لاکھ کا جو فائنینشیل اسسٹنس مائنورٹیز اور BCs کو جو سابقہ حکومت کی طرف سے منظور ہوا تھا, اس کا فیٹ کیا ہے سر بتائیے. کیا دینے والے ہیں, نہیں دینے والے؟ سر منظور ہو چکا ہے, اس کو ریلیز کر دیجئے. BC بھی خوش ہو جائیں گے, مائنورٹیز بھی خوش ہو جائیں گے. اس سے حکومت نے منظور کیا لیکن دے نہیں رہے ہیں. سر تھرو یو میں حکومت کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ کو اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے مہینے کے شروع پر ان کے اکاؤنٹس میں ڈال دیے. مبارکباد دیتا ہوں. مگر سر بیچارے پینشنر پریشان ہیں, ان کی پینشن نہیں آئی صاحب اب تک. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک بڑی بھی نے مجھ سے کہا کہ اکبر صاحب اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھائیے, ہماری پینشن نہیں آئی صاحب. بڑھ کے نہیں آئی, جتنی آ رہی تھی وہ بھی نہیں آئی صاحب, ذرا پینشن دے دی. تو میں امید کرتا ہوں کہ پینشنرز کی پینشن کو بھی جو ریلیز نہیں ہوا اس کو آپ ریلیز کر دیں گے. اور سر مائنورٹی BC ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آفیشرز آر انڈرٹیکنگ آئیڈینٹیفیکیشن, اسکروٹنی, ویریفیکیشن آف household and sanction assistance under the application of financial assistance scheme, accountability, transparency in selection beneficiary as per government guidelines. Sir, میں ایک مطالبہ آپ کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں sir. Sir, whether earlier it was Dalit Bandhu or BC minority, selection of beneficiaries right was given to the MLA sir. Sir, I never selected nor I gave any letter sir. Sir, why should I select? It is the responsibility of the government to select the eligible beneficiaries. Why should a public representative give a list? I might give a list of my people. One might give a list of his people. Why should anyone give a list of anyone, sir? Let the government select, sir. I request the government to kindly look into this, sir. Whether it was Dalit Bandhu, whether it was any other, جس کو ملنا تھا حقیقی جو لوگ تھے ان کو نہیں ملا. Sir, also, sir, 2 bedrooms, sir. Sir, in my constituency, sir, 2 bedroom گھر آئے, 2 bedroom کا پٹا دیا گیا اور اب تک ان کو چابی نہیں دی گئی کیونکہ کورٹ کیس تھا.
تو اب جن کو الاٹ ہوا ہے فرسٹ اور سیکنڈ فیز میں, ان کا فیٹ کیا ہے؟ I want the government to come clear, because what is happening, all the beneficiaries are going to the sites and they are not being allowed to enter. And one more important issue, sir. Sir, in my constituency, PWD and GHMC quarters were there, where people were residing there. In Hyderabad, we do not have land to construct 2 bedrooms, sir. I went there, I pursued them, I spoke to them, I assured them, I gave them the word that kindly vacate these quarters. We'll take a big building of 2 bedroom. On my assurance, on my word, they vacated and the 2 bedroom was constructed. Before starting the construction, sir, a token was given, a patta or passbook whatsoever, or a sanction letter of unit number was given to them, sir. Sir, the building is completed, and those poor people who vacated the premises and site on my assurance and on the certificate and the unit number and the patta given to them are not been allowed, sir. Sir, I request the government and the Hyderabad in charge minister to kindly look into this, sir. Sir, ہم زبان دیتے ہیں, ہم بولتے ہیں, اس کے بعد وہ خالی کرتے ہیں, گھر بن جاتے ہیں, ان کو گھر نہیں ملا تو ہم کیا بولیں گے ان سے؟ Sir, and at the same time, sir, through you, I would like to request, sir, the earlier government, I had demanded in this house that under JNN URM, under weaker section and other WAMBE scheme, houses were constructed right from when Mr. Chandrababu Naidu was the Andhra Pradesh Chief Minister. Sir, وہ گھر پورے کمزور ہو گئے, dilapidated condition میں ہیں. اس کے لیے 125 crores of estimate was prepared, and HMDA had released 125 to take up the work for those dilapidated condition housing colonies, sir. میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا, میرے پاس غوث نگر میں ویکر سیکشن کالونی ہے, بلڈنگ ہے سر, غریب ہیں, بلڈنگ ایسی ہو گئی کہ کبھی بھی گر جائے گی. پلیز سر, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ امیڈیٹلی اس کو منظوری دے دیں تاکہ ان گھروں کا ریپیئر کا کام شروع ہو جائے اور وہ غریب پریشان نہ ہو. کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اب گرما کے بعد بارش کا سیزن آئے گا, کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ بارش میں وہ بلڈنگ گر جائے یا کسی کا جانی نقصان ہو. پورے حیدرآباد اور سکندرآباد کے JNN-URM وامبے اسکیم میں جتنے گھر بنے ان کے 125 crores ہے. I hope that Honorable Chief Minister Saab will give me a positive reply on this, sir. Sir, also, sir, I would also like to know about the introduction of bill to amend the Telangana State Minority Commission Act 1998 to make it permanent body and to table its annual report and recommendation in the State Legislative Assembly every year, sir. So the Congress promise relates to also digitalization of Waqf. Sir, Waqf کے بارے میں کہوں گا sir, وقف بورڈ کو تباہ کیا گیا. میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ سر مائنورٹی پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے, ایک میٹنگ بلائیے صاحب وقف بورڈ کی. کیا حال ہے وقف بورڈ کا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں, وقف بورڈ پورے زمینات جا رہے ہیں, کیسز ہار رہے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے صاحب وقف بورڈ میں. میں آپ کے ذریعے اسپیکر صاحب حکومت سے درخواست کروں گا کہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کیجیے. سر, on my demand, the TRS government had agreed for a CBCID inquiry on irregularities that had happened in Waqf board, sir. Sir, میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا, مطالبہ کروں گا کہ CBCID کی انکوائری کو جلد از جلد وقف بورڈ کے تعلق سے مکمل کر کے آپ اس کو ٹیبل کریے سر, تاکہ ہم دیکھیں وہ لوگ جو اوقافی جائیدادوں کو تباہ کریں, وہ لوگ جو اوقافی جائیدادوں کو لوٹے ہیں, وہ لٹیرے جیل میں جائیں, ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہونا چاہیے. کیونکہ وہ اللہ کی امانت ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہے, وہ اللہ کی امانت ہے. وہ بیواؤں کے لیے وقف کی گئی, وہ یتیموں کے لیے وقف کی گئی, وہ تعلیم کے لیے وقف کی گئی, وہ بیماروں کے لیے وقف کی گئی. لیکن بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے لیے اوقافی زمینوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حکومت اس پہ سنجیدگی سے غور کرے گی اور اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کرے گی. پورے ریاست میں میدک ہو, عادل آباد ہو, چاہے نظام آباد ہو, اوقافی جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں. میں حکومت سے پرزور مطالبہ کروں گا کہ اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے
آپ اقدامات کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کا ریمپ کا کام نامکمل ہے, اس کو مکمل کروائیے. حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے پاس سابقہ حکومت نے ایک آئی ٹی سینٹر کا منظوری دی تھی, اس کو بھی آپ ایکٹیو کریے. پہاڑی شریف کے ریمپ کو مکمل کیجیے, مولا علی کے ریمپ کو مکمل کیجیے. سر درگاہ برانے شاہ صاحب قبلہ کے پاس میں وومن امپاورمنٹ سینٹر کی منظوری ہم نے حاصل کی تھی, اس کو تھوڑا سا فنڈ ریلیز کریے تاکہ وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے. سر میں اس کے ساتھ ساتھ کئی مسائل ہیں تو میں آگے بھی ان مسائل کو بولوں گا, لیکن میں صرف یہ بات بھی ضرور کہنا چاہوں گا, ویری امپورٹنٹ سر از اباؤٹ food adulteration, sir. Sir, I welcome that Honorable Chief Minister Saab and the government is serious about the drug menace, sir. I welcome this, sir. Our youngsters and our future is getting تباہ ہو رہا ہے. نوجوان, میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ بار بار مجلس کی طرف سے ڈرگز کے اوپر میں اس ہاؤس میں آواز اٹھاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ سر ویری امپورٹنٹ از دا فوڈ اڈلٹریشن. The adulteration in milk products and daily consumables and essential items like edible oil, spices and on large scale in city is endangering the public health. Case of cancer, stones in kidneys, gallbladder, growing adults and even kids are getting gastric and ulcer problems, sir. There is a need to take strict action against those who are responsible for adulterating in food products, sir. ڈپلیکیشن تو ایسا ہو گیا ہے صاحب, ٹوتھ پیسٹ کا ڈپلیکیشن ہو رہا ہے, صابن کا ڈپلیکیشن ہے, اس کا ہے. ناؤ رائس از آلسو کمنگ, سر. وہ چاول نہیں ہے لیکن آ رہا ہے. میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ اس پر بھی آپ خاص توجہ دیں سر. اور پرانے شہر میں جو ڈرگز جو پھیل رہے ہیں اس کے اوپر وائٹنرز ہیں, پیٹرول کا, کئی ڈرگز ہیں, فارماسیوٹیکل سٹورز. یس, ایکشن ہو رہا ہے. آئی واز ریڈنگ اے نیوز پیپر کہ ہمارے بارڈرنگ اسٹیٹ سے چاکلیٹس آ رہے ہیں گانجا کے, اس کو بھی پکڑے ہیں. اور تیزی ہونی ہے. سر تھرو یو سر, آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ سر دا آنریبل چیف منسٹر صاحب اینڈ دا گورنمنٹ ٹو کائنڈلی دو چیزیں, ٹو تھنگز آر ویری امپورٹنٹ سر. اسکولس, مسجد, مندر, چرچز کے اطراف میں وی شوڈ ناٹ الاؤ اینی پان شاپ, وی شوڈ ناٹ الاؤ اینی وائن شاپ, سر. سر یو شوڈ ریویو اٹ. مینی وائن شاپس ہیو کم, سر. Many wine shops, sir. Sir, اور اس کے ساتھ ساتھ the most important, sir, issue is also about the pollution of city, sir. Sir, pollution level گاڑیوں کی ٹریفک کی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو بھی دیکھنا ہے سر ہم کو, کس طریقے سے ہم اس کو کنٹرول کریں گے سر. اینڈ لاسٹلی سر, ویری امپورٹنٹ ایشو سر, دس از اباؤٹ دا فروٹ مارکیٹ, سر. سر وہ سابقہ حکومت نے نئی فروٹ مارکیٹ بنانے کا وعدہ کیا. جب تک نئی فروٹ مارکیٹ بنے گی, وقف پراپرٹی پہاڑی شریف پر ہے, وہاں پہ فروٹ مارکیٹ بنا کر کام کرنے کا حکومت نے اجازت دی. اس کے بعد پورے بڑے بڑے فروٹ کے کاروبار کرنے والوں نے پیسہ جمع کیا, شیڈز ڈال دیے, زبردست مارکیٹ بنا لی انہوں نے. تو میں آپ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کروں گا اسپیکر صاحب حکومت سے کہ پلیز وہ فروٹ مارکیٹ کو فنکشننگ کی اجازت دے دیجئے, وہ فروٹ مارکیٹ کو سٹارٹ ہونے کی اجازت دے دیجئے. جو بھی پیسہ جو دینا ہے فروٹ مارکیٹ کا وہ دیں گے, اور فروٹ مارکیٹ, اور ہم نے لکھ کر دیا ہے کہ جب نئی مارکیٹ بن جائے گی تو اس مارکیٹ کو وہاں لے کے چلے جائیں. یہ بھی ہم وعدہ کر رہے ہیں. لیکن وہ غریب فروٹ وینڈرز کافی پریشان ہیں. میں امید کروں گا کہ آپ اس پر غور کریں گے. اور پرانے شہر کے روڈ وائڈننگز کا بھی مسئلہ ہے, اور کئی روڈز کو وائڈن کرنا ہے. اور چیف منسٹر صاحب سے میں نے کل ملاقات کی تھی تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ روڈ وائڈننگ کے لیے ہم سنجیدہ ہیں اور اماؤنٹ کو ریلیز کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب جب جواب کے لیے کھڑے رہیں گے تو پرانے شہر کی روڈ وائڈننگز کے تعلق سے بھی ذکر کریں گے, موسیٰ ندی کو ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی ذکر کریں گے اور جواب دیں گے, مائنورٹیز کے ایشوز کے تعلق سے دیں گے, مؤثر نمائندگی مسلمانوں کو جو دینے کا ہم نے مطالبہ کیا ہے اس پر بھی کریں گے. تو میں اس کے ساتھ ساتھ آخری میں یہ بھی کہوں گا, سر وائٹ راشن کارڈ والے ٹھیک ہے صاحب وہ ان کو دینا چاہیے. سر واٹ اباؤٹ پنک راشن کارڈ, سر
Nobody is talking about the middle class, the lower middle class. Sir, if we are not giving them anything, at least, sir, the most important thing is that, sir, جو میں کہوں گا کہ مرکزی حکومت ناکام ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول میں رکھنے میں ناکام ہو. چاول مہنگا, دال مہنگا, آئل مہنگا, تو ایک مڈل کلاس کیسا جیے گا؟ تو میں حکومت سے نمائندگی کروں گا کہ یہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکینزم کو ہم کو انٹروڈیوس کرنا پڑے گا, اور مہنگائی کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم کو مڈل کلاس لوگوں کی بھی فکر کرنی ہوگی. میں اپنی پارٹی کے جانب سے یہ تیقن دیتا ہوں کہ جو بھی ریاست کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے جو بھی تعاون ہونا ہے, مجلس اتحاد المسلمین وہ تعاون حکومت کو دے گی. مسلمانوں کی ترقی کے لیے, خوشحالی کے لیے جو بھی تعاون ہونا ہے ہم وہ دینے تیار ہے. مسلمانوں کے عزت و عصمت و آبرو کی حفاظت کے لیے جو بھی تعاون ہونا ہم دینے تیار ہے. مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری نہیں, اول درجے کا شہری بنانے کے لیے جو بھی تعاون ہونا ہے ہم دینے تیار ہے. مجلس اتحاد المسلمین ریاست کی ترقی کے لیے ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرتے آئی ہے, آگے بھی پلے کرے گی, اس امید کے ساتھ کہ حکومت بھی آگے تعاون دے گی اور پرانے شہر کو ترقی دے گی. ہائی ٹیک سٹی اور دوسرے علاقوں کی طرح مسلمانوں کو بھی ترقی دے گی, مسلمانوں میں بھی خوشحالی لائے گی, اور اردو کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہر محکمے میں برابر نمائندگی دے گی اور اچھے نمائندگی دے گی. محترم اسپیکر صاحب, آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ اسپیکر صاحب.